بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنوم مضطجعا، اور سونا لیٹ کر، یہ بھی کیا ہے؟ ناقض وضو ہے۔ او متکئا، یا ٹیک لگا کر، یا او مستندا الی شیء لو ازیل لسقط، یا سہارا لگا کر ایسی چیز کی طرف کہ اگر وہ چیز ہٹائی جائے تو وہ سونے والا گر جائے۔ وہ سونے والا ٹیک ہوتی ہے اس طرح، دیوار سے ٹیک لگا کے میں سو گیا، ٹھیک ہے، اور استناد ہوتا ہے اس طرح، یہ دیکھو، آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایسی ٹیک ہے جس سے انسان کا جو مخرج ہے، جو ہوا خارج ہونے کا، وہ زمین سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور اس میں وضو ٹوٹنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، سمجھا؟ اب یہ تینوں چیزیں ناقض وضو کیوں ہیں؟ وجہ بتا رہے، لأن الاضطجاع، کیونکہ لیٹنا، سبب الاسترخاء المفاصل، یہ سبب ہے جوڑوں کے ڈھیلا ہونے کا، جوڑوں کے، کہ پھر انسان جو ہے اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو ہوا خارج ہونے کا امکان ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہ چلے۔ فلا یعرا، پس یہ صورت خالی نہیں ہے، عن خروج شیء، کسی چیز کے نکلنے سے عادتاً، اور والثابت عادتاً کالمتیقن، اور جو عادتاً ثابت ہوتی ہے چیز وہ متیقن کی طرح ہوتی ہے کہ پتہ نہیں نکلی یا نہیں نکلی، آئی بات سمجھ میں؟ تو لہذا ہم جو ہے اس کو متیقن قرار دیں گے کہ بھئی کوئی پتہ چونکہ نہیں ہے تو لہذا سونا ہی ناقض وضو ہے۔ والاتکاء، اور ٹیک لگانا بھی، یزیل مسکتۃ الیقظہ، کہ بیداری کی بندش کو زائل کر دیتا ہے۔ ٹیک لگانا بھی بیداری کی جو بندش ہوتی ہے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ زائل کر دیتا ہے۔ لزوال المقعد عن الارض، کیونکہ جو مقعد ہے وہ زمین سے زائل ہو جاتی ہے، زمین سے اٹھ جاتی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ وَيَبْلُغُ الْإِسْتِرْخَاءَ فِي النَّوْمِ غَایَتَهُ، اور پہنچ جاتا ہے استرخاء نیند میں اپنی انتہا کو، اس قسم کے اندر، اس قسم کے اندر، یعنی جب مقعد اوپر ہو اور سائیڈ سے بندہ ٹیک لگا کر وہیں پہ سو جائے تو اس صورت میں ہوا جلدی نکل جاتی ہے، نہیں آئی بات سمجھ میں؟ غیر ان السند یمنعہ، مگر یہ ہے کہ ٹیک اس کو روکے ہوئے ہے، من السقوط، گرنے سے، بات آئی سمجھ میں؟ بخلاف حالت القیام، بخلاف کس کے؟ کھڑے ہونے کی حالت کے، کہ کھڑے کھڑے کوئی بندہ سو گیا تو اس صورت میں استرخاء مفاصل مکمل نہیں ہوا، اگر مکمل اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے تو وہ گر جاتا، کھڑا رہ نہیں پاتا۔ اور قعود، اور بیٹھنے کے، والرکوع، اور رکوع کے، اور سجود کے، نماز کے اندر اور اس کے علاوہ، یہی صحیح ہے۔ لأن بعض الاستمساک باقٍ، کیونکہ بعض اس کا استمساک باقی ہے۔ یاد رکھو، سجود سے ایسی حالت مراد ہے جو مرد سجدہ کرتے ہیں، مردوں کا سجدہ کرنا، جس میں جو ہے وہ بازو کھڑے رہے، ٹھیک ہے، پیٹ جو ہے وہ رانوں سے جدا رہے، لیکن اگر عورتوں کی طرح سجدے میں پڑا رہے تو پھر تو خوب کھراٹے لے کر نیند کر سکتا ہے، وہ گرنے کا امکان نہیں ہوگا۔ جب پیٹ ملا ہوا ہوگا رانوں کے ساتھ اور بازو زمین پہ پڑے ہوئے ہیں تو پھر تو مزے سے سو سکتا ہے۔ بات آگے سمجھ میں؟ لأن بعض الامساک باقی، کیونکہ بعض امساک کیا ہے؟ باقی ہے، ملا۔ اذ لو زال، کیونکہ اگر امساک زائل ہو جاتا تو لسقط، بندہ گر جاتا، فلم یتم الاسترخاء، لہذا استرخاء تام نہیں ہوا۔ والاصل فیہ، اور اصل اور دلیل اس میں قول علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا وضوء علی من نام قائما، نہیں ہے وضو اس شخص پر جو سو گیا کھڑے ہو کر، او قاعدا، یا بیٹھ کر، او راکعا، یا رکوع کی حالت میں، او ساجدا، یا سجدے کی حالت میں۔ انما الوضوء، جزء نیس وضو، صرف وضو اس شخص پر ہے، من نام مضطجعا، جو لیٹ کر سوئے، فإنه اذا نام مضطجعا، پر بے شک
شان یہ ہے کہ جب بندہ سوتا ہے لیٹ کر تو استرخت مفاصل ہو، تو اس کے مفاصل، اس کے جوڑ کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اور غلبہ ہونا عقل پر بے ہوشی کے ساتھ، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، اسباب وضو میں داخل ہے۔ اور عقل پر غلبہ ہونا جنون کے ساتھ، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ لأنہ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں فوق النوم، نیند سے اوپر ہے۔ بندہ بے ہوش ہو گیا تو اس میں تو نیند سے اوپر، بندے کو پتہ ہی نہیں۔ نیند میں بندہ اگر کوئی چوٹی کاٹے تو اٹھ تو جاتا ہے نا، لیکن بے ہوش بندے کو ڈاکٹر چیٹ پھاڑ دیتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ والجنون، اور پاگل ہونا، لأنہ، کیونکہ یہ فوق النوم، نیند سے اوپر ہے، نیند مستدین سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، نوم مستدین سے اوپر ہے، فی الاسترخاء، اس کے اندر استرخاء کے اندر۔ والاغماء، اور بے ہوشی حدث ہے، فی الاحوال کلھا، تمام کے تمام احوال میں، اور یہی قیاس ہے فی النوم، نیند کے اندر بھی۔ الا ان عرفناہ بالاثر، مگر یہ ہے کہ ہم نے اس کو، نیند کو، حدیث سے جانا ہے۔ والاغماء فوقہ، اور بے ہوشی اس کے اوپر ہے، فلا یقاس علیہ، لہذا اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ والقہقہۃ فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، اور وضو ٹوٹ جاتا ہے قہقہ مارنے سے ایسی نماز میں جو رکوع اور سجود والی ہو۔ اس سے استثناء کیا نماز جنازہ کو، آئی بات سمجھ میں، اور سجدہ تلاوت کو، کیونکہ نماز جنازہ میں رکوع سجدہ نہیں، اور سجدہ تلاوت نماز نہیں، نماز بھی ہو اور ذات رکوع و سجود بھی ہو، اور اس میں بندہ قہقہ مار کے ہنسے۔ قہقہ کی تعریف یہ ہے کہ ایسا ہنسنا جس خود کو بھی سنائی دے اور اس کے برابر والے کو بھی سنائی دے۔ دوسرا ہوتا ہے ضحک، ضحک کہتے ہیں کہ صرف خود کو آواز سنائی دے، برابر والے کو سنائی۔ اور تیسرا ہوتا ہے تبسم، تبسم وہ ہے کہ جس میں آواز ہی نہ ہو، صرف مسکراہٹ ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ خود کو بھی آواز نہ ہو۔ تو قہقہے سے وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں، اور ضحک سے صرف نماز ٹوٹتی ہے، وضو اور تبسم سے کچھ بھی نہیں ٹوٹتا، سمجھا؟ والقہقہۃ، اور قہقہ مارنا، فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، ایسی نماز میں جو رکوع اور سجود والی ہو، اس سے کیا ہوگا؟ عبد الماجد، وضو ٹوٹ جائے گا۔ والقیاس، اور قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ انہا لا تنقض، کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا، لأنہ لیس بخارج نجس، کیونکہ قہقہ مارنا کسی نجس چیز کو خارج نہیں کرتا۔ ولہذا لم یکن حدثا، اسی وجہ سے قہقہ مارنا حدث نہیں ہے، فی صلاۃ الجنازہ، جنازے کی نماز میں، وسجدۃ التلاوہ، اور سجدہ تلاوت میں، وخارج الصلاۃ، اور نماز کے باہر، نماز کے باہر اگر کوئی قہقہ مارے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ولنا، ہماری دلیل قول علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الا من ضحک منکم قہقہۃ، خبردار جو ہنسا تم میں سے قہقہہ لگا کر، فلیعید الوضوء والصلاۃ، بس چاہیے کہ وہ لوٹائے وضو کو اور نماز کو اکٹھے۔ تو یہ دلیل ہے، اس وجہ سے ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا۔ وبمثلہ، اور اس جیسی حدیثوں کی وجہ سے، یترک القیاس، قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ والعصر، اور حدیث جو ہے وہ وارد ہوئی ہے، فی صلاۃ مطلقۃ، مطلق نماز کے بارے میں، تو لہذا اس کو منحصر کیا جائے گا اسی پر، کیونکہ یہ امر تعبدی ہے۔ وہی بات ہے، غیر معقول چیز ہے، امر تعبدی ہے، وہ اپنے مورد پر خاص ہوگا۔ والقہقہۃ، اور قہقہے کی تعریف کیا ہے؟ ما یکون مسموعا لہ، جو اپنے آپ کو بھی سنائی دے، ولجیرانہ، اور اپنے برابر والے کو بھی سنائی دے۔ اور ضحک کسے کہتے ہیں؟ ما یکون مسموعا لہ، جو صرف اپنے آپ کو سنائی دے، دون جیرانہ، برابر والے کو سنائی نہ دے۔ وہو علی ما قیل، اور وہ یعنی ضحک، جیسا کہ کہا گیا ہے، یفسد الصلاۃ، نماز تو فاسد کر دیتا ہے، دون الوضو، وضو فاسد نہیں کرتا۔ والدابۃ تخرج من الدبر، اور جو کیڑا نکلے کس سے؟ دبر سے، وہ بھی ناقضۃ، وضو کو توڑنے والا ہے۔ لیکن فإن خرجت من رأس الجرح، لیکن وہ اگر زخم کے سر سے نکلے، او سقط اللحم منہ، یا گوشت زخم سے گر جائے، تو وضو نہیں ٹوٹتا۔
دیکھو زخم سے خون نکلنے کے لیے شرط ہے کہ وہ اتنا کثیر ہو کہ بہنے لگے، ٹھیک ہے، اور دبر کی راہ سے پاخانہ نکلنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اتنا کثیر ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب دودہ کیڑا کسی جگہ سے نکلے گا اس کے جسم پر کچھ نہ کچھ وہاں کی چیز لگی ہوئی ہوگی، زخم سے چونکہ نکلے گا تو اتنی اس پر خون نہیں لگا ہوگا کہ جو بہنے والا ہو، تو لہذا ناقض وضو، اور بخلاف کس کے، جو ہے پاخانے کی جگہ سے، وہاں سے اگر نکلے گا تو اس پر اگر تھوڑی سی بھی نجاست لگی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہاں پر کثیر اور قلیل کی شرط نہیں ہے، بخلاف جرح کے کہ زخم میں قلیل اور کثیر کی شرط ہے۔ اور زخم سے گوشت گر گیا تو گوشت گرنے کے ساتھ اگر خون بہا تو ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خون نہیں بہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ دوبارہ دیکھو، وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ، اور دابہ جو ہے یہ نکلے کس سے، دبر سے، یعنی کیڑا، ناقضۃ، یہ وضو توڑنے والا ہے، فَإِنْ خَرَجَتْ، پس اگر وہ دابہ یعنی دودہ کیڑا نکلے جو ہے وہ من رأس الجرح، کس سے، زخم کے سر سے، او سقط اللحم منہ، یا گوشت گر جائے زخم سے، لا ينقض، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ والمراد بالدابہ، اور مراد دابہ سے کیا ہے، دودہ کیڑا ہے۔ وہذا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان النجس ما علیہا، کیڑا خود نجس نہیں ہے بلکہ نجس وہ چیز ہے جو اس پر لگی ہوئی ہے، وذالک قلیل، اور یہ لگی ہوئی چیز قلیل ہے، اور قلیل چیز کا نکلنا وہو حدث فی السبیلین، وہ سبیلین میں تو حدث ہے، دون غیرہما، اس کے علاوہ میں حدث یعنی زخم وغیرہ میں حدث نہیں۔ فاشبہ الجشا والفصا، بس یہ مشابہ ہو گیا ڈکار اور نیچے سے خارج ہونے والی ریح کے، کہ دونوں پیٹ سے نکلتی ہیں، آئی بات سمجھ میں، لیکن وہ پاخانے سے اگتی ہے، پاخانے کی جگہ سے لگ کے نکلتی ہے، تو کچھ نہ کچھ نجاست ہے، نہیں تو بدبو تو لے کے آتی ہے اپنے ساتھ نا، ہاں کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہے، بخلاف ڈکار کے، کہ ڈکار جو ہے وہ کیا ہے، معدے سے آتی ہے، تو معدے میں کیا ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ الٹی، کھانا ہوگا زیادہ سے زیادہ الٹی ہوگی، تو الٹی اگر تھوڑی آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو لہذا مشابہ ہو گیا کس کے، ڈکار اور ریح کے۔ بخلاف الریح، بخلاف اس ریح کے، الخارج من القبل، جو قبل سے خارج ہے، کہاں سے، عورت کی اگلی شرمگاہ سے خارج ہو، والذکر، اور کس سے خارج ہو، مرد کے ذکر سے خارج ہو، یہ دونوں ناقض وضو نہیں ہیں، لأنها لا تنبعث عن محل النجاست، کیونکہ وہ محل نجاست سے نہیں اٹھتے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ حتیٰ لو کانت المرأة مفضاة، حتیٰ کہ اگر عورت مفضات ہو، مفضات کہتے ہیں اس عورت کو جس کی شرمگاہ اور پاخانے کا راستہ آپس میں مل گیا ہو، آپس میں مل گیا ہو، تو اس صورت میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے، قبول سے آئی ہے ہوا یا دبر سے آئی ہے، تو اگر اس کو پکا ہے کہ قبول سے آئی ہے، پھر بھی مستحب ہے کہ وضو کر لے۔ بات سمجھ رہا ہے عبد الرحمن؟ نیند آ رہی ہے ذرا؟ ہاں تیرے کو نیند آ رہی ہے، لاحتمال خروجها من الدبر، کیونکہ احتمال ہے کہ وہ نکلی ہو کس سے، دبر سے۔ فَإِنْ قَشَرَتْ نَفْتَةً، اگر اس نے کھال اتار لی کسی پھوڑے کی، فَسَالَ مِنْهَا مَاءٌ، اس سے پانی بہنے لگا یا پیپ بہنے لگی، یا اس کے علاوہ انسال، اگر وہ بہہ گیا عن راس الجرح، زخم کے سر سے، تو نقض، وضو ٹوٹ جائے گا، وَإِن لَمْ يَصِلْ، اور اگر بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ٹوٹ جائے گا، یہ تو پہلے بھی ان کا مذہب بیان کر چکے ہیں، آئی بات سمجھ میں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ان کے یہاں خارج من غیر السبیلین ناقض وضو نہیں۔ وہی مسئلۃ الخارج من غیر السبیلین، یہ وہی مسئلہ ہے خارج من غیر السبیلین کا۔ تو حاضر الجملہ نجستن، اور یہ سارا کا سارا نجس ہے، لأن الدم، کیونکہ خون جب پکتا ہے، ینضج منا پکتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے قیح، کیا، قیح، جس کو کچ لہو کہتے ہیں، جس کو کیا ہے،
کچا خون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثم یزداد نضجا، پھر اس کا پکنا بڑھ جاتا ہے، دیکھا کہیں پھوڑا ہوتا ہے نا پہلے لال ہوتا ہے، اب اس ٹائم اگر اس سے کچھ نکالو تو پانی نکلے گا لال لال، ہیں خون نہیں نکلے گا، لال لال پانی نکلے گا۔ اس کے بعد ہو جاتا ہے قیح، یعنی کیا صدید، صدید مانا پیپ، جو پیلی پیلی پیپ، پھوڑا اور چھوڑ دو اس کو تو پیلا ہو جاتا ہے، اس کا منہ کیا ہو جاتا ہے، ثم یصیر ماء، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانی ہو جاتا ہے۔ ھذا اذا قشرھا، یہ اس صورت میں ہے جب اس کی کھال اتاری ہو، فخرج بنفسہ، اس میں سے خود بخود نکلا ہو، واما اذا عصرھا، بہرحال جب اس کو نچوڑا ہو، فخرج بعصرہ، وہ محض اس کے نچوڑنے سے نکلا ہو، تو نچوڑنے سے تھوڑی چیز نکلتی ہے، بہنے والی زیادہ چیز ہے نہیں نکلتی، لہذا وہ ناقض وضو نہیں ہوگا، فلا ینقض، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لأنہ مخرج، کیونکہ وہ کیا ہے زوری نکالی گئی ہے، ولیس بخارج، خود نکلنے والی چیز نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی۔ دوبارہ پڑھو یا خود پڑھو گے؟ آسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو تکرار کرو، شاباش۔